کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تمام لوگوں کو اپنی پرستش کے لیے دعوت دیتا ہے۔ اصل میں باغ عدن میں خدا کا اصل منصوبہ یہ تھا اس کی ساری مخلوق اس کی عبادت اس انداز میں کرے جس سے اسے عزت ملے اور وہ خوش ہو۔ بالکل، برسوں کے دوران پرستش کے لیے بہت ساری قسمیں اور رہنمائی بدل چکی ہے۔ پرانے عہد نامہ کے پیروکار جانوروں کی قربانیوں کے ذریعے پرستش کرتے تھے، جبکہ یسوع مسیح کے پیروکار جو کہ نئے عہد نامہ سے ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا تک براہ راست رسائی حاصل کر لی ہے۔ لیکن خدا کی خواہش اس کے لوگوں کے لیے کہ وہ اس کی پرستش کریں نہ ہی کبھی بدلی اور نہ ہی کم ہوئی ہے۔ تو یسوع نے عبادت میں کس کو خوش آمدید کہا؟ جیسے ہی ہم یسوع کی زندگی اور خدمت پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف پس منظر سے خوش آمدید کہا۔ یسوع نے ہر دور کے لوگوں کو خوش آمدید کہا۔ یوحنا کا پہلا باب صرف ایک مثال ہے بہت ساری مثالوں میں سے جہاں جوانوں کو عبادت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہاں پطرس اور اندریاس کو یسوع کے ذریعہ دعوت دی گئی کہ وہ اس کی پیروی کریں اور اس کے ساتھ شاگردی میں شامل ہوں۔ انجیل کے لکھنے والے ہمیں یہ بھی دکھاتے ہیں کہ خدا چھوٹے بچوں کو خوش آمدید کہتا ہے اپنی حضوری میں۔ دیکھیں مرکز 9 اور متی ایک مثال پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کی ایک بڑی بھیڑ جو چلا چلا کر یسوع کی تعریف کرتے ہیں جبکہ وہ شہر میں داخل ہوتا ہے۔ ہر عمر کے لوگوں کو ہمیشہ خدا کی عبادت کرنے کی ترغیب دی جاتی رہی ہے۔ یسوع نے تمام نسل کے لوگوں کو بھی خوش آمدید کہا۔ ناقابل بحث اور کلام پاک میں بہت مقبول عبارت یوحنا 4 میں یسوع نے تمام لوگوں کے لیے پرستش کا موقع پیش کیا۔ سامری عورت کو اس کی عبادت کی دعوت کا منظر ایک پچھلا منظر پیش کرتا ہے کہ اس کے جی اٹھنے کے بعد اس کے شاگردوں کو کیا کام سونپا جائے گا۔ اس کے جی اٹھنے کے بعد یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ سب قوموں میں جاؤ، اور اس کے آسمان پر واپس جانے سے پہلے یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور اگر یہاں شک کے لیے کوئی جگہ ہے تو پولس کو یہودیوں کے پاس انجیل کی منادی کے لیے بھیجا گیا تھا، اور پطرس کو یونانیوں اور دوسرے لوگوں میں جو یہودی نہ تھے۔ ہر نسل کے لوگوں کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی پرستش کے لیے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یسوع نے تمام معاشرتی مقام کے لوگوں کو خوش آمدید کہا، چاہے وہ مچھیرا ہو یا محصول لینے والا، مذہبی رہنما یا غریب بیوہ۔ یسوع نے کھلے بازوں سے خوش آمدید کہا۔ مرکز کا پہلا باب ہمیں دکھاتا ہے بہت ماہر مچھیرے پطرس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا یسوع سے بلائے گئے۔ گلیل کی جھیل پر لوکا 19 میں یسوع زکئی سے ہم کلام ہوتا ہے جو کہ بہت مشہور محصول لینے والا تھا۔ یسوع کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی معاشرتی حیثیت کیا تھی، آپ کا اس کی موجودگی میں یا حضوری میں استقبال کیا گیا۔ خداوند یسوع نے اعتراض کرنے والے لوگوں کو بھی خوش آمدید کہا۔ یسوع نے ان لوگوں کو خوش آمدید کہا جن کے ساتھ دوسرے لوگ شریک نہیں ہوتے تھے۔ یسوع کو گناہ گاروں کا دوست کہا جاتا تھا۔ ایسی ہی ایک مثال یہ ہے کہ جب یسوع نے فاحشہ کو کھانے کے وقت اس کے پاس آنے کی دعوت دی، مذہبی رہنماؤں کے سامنے اسے چھوا۔ یہ عورت فریسی کے گھر پر کیا کر رہی تھی؟ یونانی فلاسفر ولیم بارکلے کہتے ہیں کہ یہ ایک رواج تھا کہ جب کوئی ربی اس طرح کسی گھر میں کھانے پر ہوتا تھا تو ہر طرح کے لوگ وہاں آتے تھے، اقوال زرعی سننے کو جو اس کے ہونٹوں سے گرتے تھے۔ یہ عام نہیں تھا کہ بن بلائے مہمان حاضر ہوتے ایسے پروگرام پر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی موجودگی پریشانی کی وجہ نہ بنی، یہ اس کی معاشرتی حیثیت تھی۔ یہ الفاظ سنیں، اور اب جب وہ فریسی جس نے اسے دعوت دی تھی دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ سے کہتا ہے اگر یہ آدمی نبی ہوتا تو جانتا کہ وہ عورت کس قسم کی ہے جو اسے چھو رہی ہے، کیونکہ وہ گناہ گار ہے۔ لیکن یسوع تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے کہ اس کی عبادت کریں، کیونکہ یسوع کی حضوری ہی ہے جہاں ہم شفا، امن اور نجات پاتے ہیں۔
سب ٹھیک ہے۔ پھر اس عورت کی طرف پلٹ کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تم اس عورت کو دیکھ رہے ہو؟ میں تمہارے گھر میں داخل ہوا، تم نے مجھے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا، لیکن اس نے اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں گیلے کیے اور اپنے بالوں سے سکھائے۔ تم نے مجھے بوسہ نہیں دیا، لیکن جب سے میں آیا ہوں وہ میرے پاؤں کو چومنے سے باز نہیں آتی۔ تم نے میرے سر کو تیل سے مسح نہیں کیا، لیکن اس نے میرے پاؤں پر مرہم لگایا ہے۔ اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کے سب گناہ جو بہت سارے ہیں بخش دیے گئے ہیں، کیونکہ اس نے بہت پیار دکھایا۔ لیکن جو تھوڑا پیار دکھاتا ہے تھوڑا ہی معاف کیا جاتا ہے۔ پھر یسوع نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارے گناہ معاف ہوئے۔ تب وہ سب جو اس کے ساتھ میز پر تھے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے؟ اور اس عورت سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامتی سے جا۔ تو سوال یہ ہے، ہم پرستش کے لیے کس کو خوش آمدید کہتے ہیں؟ اب جب ہم دیکھ چکے ہیں یسوع نے عبادت میں کس کو خوش آمدید کہا، تو ہمیں میزیں پلٹ کر ایک سخت سوال پوچھنا ہے۔ کیا ہم ہر نسل کے لوگوں کو خوش آمدید کہیں گے؟ تمام عمروں کے، تمام نسلوں، تمام معاشرتی حیثیت رکھنے والوں اور اعتراض کرنے والوں کو پرستش میں؟ اگر ہمیں خود سے ایماندار ہونا ہے تو ہمیں پوچھنا چاہیے، دوسروں سے توقع رکھتے ہوئے ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ کسی خاص طریقے سے لباس پہنیں، خاص انداز میں بات کریں، جیسے ایک مخصوص انداز میں موسیقی اور عبادت کے کچھ انداز؟ کیا ہم رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں جیسے دوسرے؟ اور یہاں تک کہ اپنے آپ میں کیا ہم مؤثر طریقے سے عبادت کرنے کے لیے حل نہیں کر سکتے؟ چرچ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں بہت سارے لوگ اور ساری زندگی کی ستائی ہوئی روحیں یسوع کے پاس آتی، عظیم معالج سے ملتی اور اپنی ٹوٹی پھوٹی زندگیاں لاتی۔ ستائی ہوئی روحیں اور تباہ شدہ روحیں شفا پائیں اور تخت کے سامنے اٹھائی جائیں۔ خدا بنیادی طور پر ہماری روحانی حالت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ ہماری جسمانی تندرستی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس کی خدمت کے دوران یسوع کے پیچھے بہت بڑی بھیڑ تھی جو اس کے قریب جانا چاہتی تھی۔ کچھ وہاں تھے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ یسوع ہے جو اس نے کہا تھا کہ خدا کا بیٹا۔ دوسرے سوچ میں تھے، انہیں مزید سمجھانے کی ضرورت تھی، لیکن بہت سارے محض اسی وجہ سے تھے کہ یسوع کے پاس شفا دینے کی قدرت ہے۔ خدا کے چرچ کو اسی طرح ہر ایک صلاحیت سے بھرنا چاہیے۔ ہر ہفتے کیوں؟ کیا یہ کسی مخصوص انداز کی موسیقی کی وجہ سے یا کسی اچھے خادم کی وجہ سے؟ نہیں، اس لیے کیونکہ ہمارے پاس خدا کے تخت تک رسائی ہے، جہاں تکلیف زدہ روحیں آ سکتی ہیں اور صحت یاب ہو سکتی ہیں، اس کے ذریعہ جو شفا بخشنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ سمجھنا مشکل ہے، لیکن تعریف اور تکلیف کے درمیان ایک الگ ہی تعلق ہے، مصیبت اور پریشانی۔ خدا ہمیں مضبوط اور پاک صاف کرنے کے لیے مشکل وقت استعمال کرتا ہے۔ چاہے آپ بیماری سے جوجھ رہے ہوں، شادی میں رکاوٹ، پریشانی، نشہ، گھر کا ٹوٹنا، کوئی بھی مشکل ہو، خدا آپ کو بچا سکتا اور شفا یاب بھی کر سکتا ہے۔ وہ ان سب کے بدلے میں آپ سے پرستش چاہتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں نبی نے اس تصور کو سمجھا اور اس کا جواب اس طرح دیا، اگرچہ انجیر کے درخت پر پھول نہ ہو اور پھلوں میں رس نہ ہو، زیتون میں پیداوار نہ ہو، کھیتوں سے کھانا نہ ملے، استبل میں ریوڑ نہ ہو، پھر بھی میں خدا کے لیے خوشی مناؤں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوں گا۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے کہ آپ عبادت کریں جب آپ اندھیرے میں ہوں گے، لیکن یہی وہ چیز ہے جس سے آپ کی مدد ہوگی۔ جس طرح قیمتی دھات بننے سے پہلے ریفائنز کی آگ سے گزرتی ہے فن کا انمول تحفہ بننے کے لیے، یا گلاب کی ہزاروں پتیوں کو مسلا جاتا ہے اور پھر جا کر ایک اونس پرفیوم حاصل ہوتا ہے، پرستش کی قربانی قیمتی ہے اور ہمارے آسمانی باپ کو میٹھی مہک دے رہی ہے۔
داؤد بادشاہ مشکل وقت میں پرستش کرنے کی طاقت کو جانتا تھا۔ جب داؤد نے زنا کیا بیت شبا کے ساتھ اور اس کے خامند کو مارنے کا منصوبہ بنایا اپنے بچے کو بچانے کو، اگرچہ خدا نے ناتن نبی سے اس کا سامنا کیا، ناتن نے خدا کے فیصلے کو بادشاہ کے ساتھ شیئر کیا، تمہارا بیٹا مر جائے گا۔ داؤد جلدی سے روزے میں گیا اور خدا کے حضور سجدہ کیا۔ ایک ہفتے بعد داؤد نے نوکروں کی سرگوشی کی آواز سنی اور اسے معلوم تھا کہ اس کا بیٹا مر گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کچھ ایسا کیا کہ اس کے نوکروں کو بہت عجیب لگا۔ داؤد اٹھا، اپنے آپ کو صاف کیا اور خدا کے گھر پرستش کے لیے چلا گیا۔ جب آپ اپنی مشکل وقت یا گھڑی میں ہوتے ہیں، آپ صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں، وہ جو اصل ہو یا خوب ہو، پرستش کرنے کو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی پرستش اچھے اور برے دونوں وقتوں میں کریں۔ یہ بھی اس کی خواہش ہے کہ سارے حالاتوں میں عبادت کرنے آئیں۔ اگر ہم کسی بھی وجہ سے دوسرے کے لیے رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے لیے بھی، جب یسوع کی پرستش کی بات آتی ہے، تب ہمیں فوری طور پر ہمارے عمل کو بدلنا ہے اور خدا سے معافی کے لیے کہنا ہے۔